شوہر ہی بیوی کو بیبی دیتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں آپ کی بات مانوں گی تو آپ مجھے بیبی دیں گے؟ بولا ہاں، تو میں کب مکرا ہوں، میں تمہیں بیبی دوں گا نا جب تم تھوڑی بڑی ہو جاؤ گی۔ وہ بولی جو بڑے ہوتے ہیں ان کی شادی ہوتی ہے، اور میں بھی بڑی ہو گئی ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے بیبی چاہیے۔ رات کے اس پہر اس کے ہوش ربا حسن کے سامنے اسامہ کا اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل تھا۔ آخر وہ کب تک اپنی خواہشات کے آگے بند باندھتا؟ تھا تو وہ ایک بھرپور مرد، اور زمر بھی 18 سال کی تھی۔ اسامہ کا خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے زمر کے کپڑے ایک سائڈ پر رکھے اور آنکھوں میں خمار بھر کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولے، تمہیں واقعی بیبی چاہیے نا؟ بولی کب سے مانگ رہی ہوں بیبی۔ اسامہ بولا بیبی لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، کیا تم وہ تکلیف برداشت کر لو گی؟ زمر نے معصومیت سے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور بولی بیبی کے لیے میں سب کچھ کر لوں گی، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ مدہوش ہوتا ہوا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں بے حال ہو رہا تھا۔ بولا بہت اچھا، تو پھر تم روگی تو نہیں؟ وعدہ کرو مجھ سے۔ بولی وعدہ؟ میں بالکل نہیں رہوں گی، میں تو خوش ہوں گی کہ مجھے بیبی مل رہا ہے۔ بولا اچھا پھر میں جو کرتا جاؤں گا مجھے روکنا مت۔ بیبی لینے کے لیے سب سے پہلے میاں بیوی دونوں کو اپنے اپنے پہناوے کو ریموو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے زمر کی شرٹ ریموو کی۔ اس کے بھرپور نسوانی حسن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ ریموو کی۔ ایسے ہی سارے پردے ہٹانے کے بعد وہ زمر کے اوپر چھانے لگا تھا۔ زمر اسامہ کے اس نئے روپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئی تھی، لیکن اسامہ نے مخمور لہجے میں اس کے کانوں میں یہی بات بولی تھی، بیبی لینا ہے نا تو چپ کر کے لیٹی رہو، میں تمہیں وہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر بیبی لینا ہے تو کوئی آواز نہ آئے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس پر اپنی من مرضیاں چلانے لگا تھا۔ اسے بے چین کرتے ہوئے وہ اس کے انگ انگ پر اپنے پیار کی مہریں لگاتا ہوا اپنے جذبات کو اتنا عرصہ کنٹرول کرنے کے بعد آج وہ ان پر بند توڑ گیا تھا۔ اپنی طرف سے بہت احتیاط کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو نرمی سے اس کی گہرائیوں میں اتار گیا تھا۔ زمر کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ بیاب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے منہ پر جلدی سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولا، بیبی بھاگ جائے گا؟ نہیں تو مجھے کرنے دو، تمہارے شور کی آواز سے بیبی بھاگ جائے گا۔ بس اس کا یہ بولنا تھا کہ پھر اسے زمر کی کوئی آواز نہیں آئی، بس آنسو، سسکیاں، گھٹی گھٹی سی چیخیں جن کو روکنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے پوری کوشش سے اپنی آوازوں کو روک رہی تھی۔ زمر جب 7 سال کی تھی تو اس کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں اللہ کو وہ پیارے ہو گئے تھے۔ تب سے لے کر اب تک دادی نے اس کو اپنے دل کے ساتھ لگا کر پالا تھا۔ صفیہ بیگم کو اپنی پوتی جان سے عزیز تھی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھتی اور گھر میں کسی بچے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ زمر کو انگلی سے بھی چھو جائے۔ زمر کے دماغ پر اپنے ماں باپ کے ایکسیڈنٹ سے اچانک موت کا اتنا برا اثر پڑا تھا کہ وہ بڑی تو ہو گئی تھی لیکن اس کا دماغ ابھی بھی 7 سالہ چھوٹی بچی جیسا ہی تھا۔ اس کے تایا کے 2 بچے تھے، جن میں تایا کا بیٹا اسامہ اس سے 12 سال بڑا تھا اور تایا کی بیٹی حلیمہ اس سے 5 سال بڑی، لیکن سب ہمیشہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کے لیے ضد کرنا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کرنا اور ذرا سی تکلیف پر بہت بڑا ری ایکشن دینا زمر کے عام معمولات میں شامل تھا۔ یہ نہیں تھا کہ زمر کا علاج نہیں کروایا گیا، بہت سے سائکیٹرسٹ کے پاس اس کو لے جایا گیا، لیکن سبھی کا یہی کہنا تھا کہ جیسے اچانک زمر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو اسی 7 سالہ بچپن میں بند کر گئی ہے، بالکل ایسے ہی زندگی میں کوئی بھی جھٹکا اس کو واپس اپنے حال میں کھینچ کر لا سکتا ہے۔ تایا سکندر شاہ نے بہت کوشش کی
لیکن ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اب زمر کی عمر تقریباً 18 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک وہی 7 سالہ بچوں والا رویہ تھا اس کا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹیڈی بیئرز اور کھلونوں کے ساتھ کھیلنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کرنا، اور اگر کسی وجہ سے اس کی کوئی بات نہ مانی جائے تو اونچی آواز میں رونا شروع کر دینا۔ لیکن کوئی بھی اس کی ان حرکتوں سے پریشان نہیں تھا۔ اسے بہت ہی پیار سے سمجھایا جاتا، وہ کس حد تک بہل بھی جاتی۔ تایا کا بیٹا اسامہ سکندر آرمی میں میجر کی پوسٹ پر تھا۔ 2 مہینے بعد وہ چھٹی پر ملنے گھر آتا۔ اس بار جب وہ گھر آیا تو گھر والوں نے اس کے اوپر ایک اور بم پھوڑا تھا۔ وہ تھا زمر کا اسامہ سکندر کے ساتھ نکاح۔ سکندر شاہ نے اپنی ماں کو کافی سمجھایا تھا، لیکن صفیہ بیگم کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ ابھی تو میری سانس چل رہی ہے اور میں اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی ہوں، لیکن اگر میری آنکھیں بند ہو گئی اور میری بچی دنیا کے رحم و کرم پر آ گئی تو میں اپنے بیٹے کو اوپر جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ سکندر شاہ، کچھ بھی کرو، میں نہیں جانتی، لیکن مجھے ہر حالت میں زمر کا مستقبل سیکیور کرنا ہے۔ اور تم جانتے ہو نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی زمر کی ذہنی کنڈیشن صحیح ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اس بات کا انتظار نہیں کر سکتے۔ میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میجر اسامہ سکندر کے گھر آتے ہی اس کا نکاح زمر کے ساتھ کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ کوئی لڑکی اسامہ کی زندگی میں آ جائے۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ حلیمہ کی شادی 6 ماہ پہلے ہوئی تھی اور اب تھی اسامہ سکندر کی باری۔ خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی موجود تھی، سبھی میجر اسامہ سکندر کی وجاہت پر مرتی تھی۔ میجر اسامہ سکندر ایک بھرپور نوجوان ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک۔ جب وہ یونیفارم پہن کر گھر سے نکلتا تھا تو لوگوں کی نگاہیں وہ پلٹنا بھول جاتے تھے۔ غصے کا بھی کافی تیز تھا، لیکن زمر کے معاملے میں بالکل اس کے ساتھ بچہ بن جاتا۔ زمر نیلی آنکھوں والی کسی نازک سی گڑیا کی طرح تھی۔ 18 سالہ زمر، جس کی آنکھیں نیلے کانچ کی طرح زندگی سے بھرپور تھی، دیکھنے والے کو حیرت میں مبتلا کر دیتی۔ کوئی اس کو دیکھ کر سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ 18 سال کی ہونے کے باوجود بھی 7 سالہ بچی جیسی حرکتیں کرتی۔ حسین ریشمی سنہرے بال، جن کی ہمیشہ ہی اس کی تائی اماں نے بہت کیئر کی تھی، اور 2 چٹیاں باندھ کے رکھتی۔ سبھی زمر سے بہت پیار کرتے تھے۔ تایا اور تائی بھی بن ماں باپ کی بچی کو پھولوں کی طرح رکھتے تھے، اور دادی کی تو وہ آنکھ کا تارا تھی، کیونکہ سکندر شاہ کے چھوٹے بھائی اکبر شاہ اپنی ماں کے بہت لاڈلے تھے، اور ان کے جانے کا دکھ ان کی ماں صفیہ بیگم نے اپنے دل سے لگا لیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کی نشانی زمر میں ہی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی تھی اور اسے اپنے دل سے لگا کر رکھتی۔ ماں کی اس فرمائش پر سکندر شاہ نے اپنی ماں کو کافی سمجھایا کہ ابھی زمر چھوٹی ہے اور اسامہ سکندر کبھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، لیکن صفیہ نے اسے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میجر اسامہ گھر میں داخل ہوئے اور ان کو یہ خبر سننے کو ملی، ان کے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اب دادوں کو کون سمجھائے، وہ کیسے ایک ذہنی طور پر چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کر سکتا تھا؟ وہ بھرپور جوان مرد تھا، جوانی کی خواہشات سے لبریز، اور شادی کے بعد ہر مرد کو جسمانی سکون چاہیے ہوتا ہے اپنی بیوی سے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ زمر کے ساتھ کچھ اس طرح کے تعلقات بنا پائے گا۔ اس نے بھی کافی واویلا مچایا۔ زمر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا معاملات چل رہے، اس لیے وہ نارمل بچوں کی طرح ادھر سے ادھر خوشی سے بھاگتے پھر رہی تھی۔ اور خوشی بھی کس بات کی کہ اسامہ کی شادی ہو رہی ہے۔ گھر میں اب میں خوبصورت کپڑے پہن کر اپنی گڑیا کے ساتھ تیار ہو جاؤں گی۔ میجر اسامہ بھی اپنی دادوں کی ضد کے سامنے بے بس ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مستحق اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، لیکن دل ہی دل میں وہ بے انتہا پریشان تھا۔ اپنے ماں باپ کو اس نے تنہائی میں لے جا کر اس بیچارگی کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے بھی اسے دادوں کی بات ماننے کے لیے اشارہ دیا تھا۔ خیر، سب گھر والوں نے مجبور کر کے میجر اسامہ کا نکاح زمر سے سادگی کے ساتھ کر دیا تھا، کیونکہ دادو اس بات کا شور نہیں مچانا چاہتی تھی
اس لیے بس گھر کے افراد کی موجودگی میں ہی زمر اور اسامہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ اور زمر اپنی نیلی آنکھوں کے ساتھ اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اسامہ بھائی، آپ کو پتہ ہے جیسے میں گڈے گڑیا کی شادی کرتی ہوں نا، بالکل ویسے ہی میں گڑیا اور آپ گڈھا بن گئے۔ اسامہ چپ چاپ اس بچی کی باتوں کو سنتے ہوئے برداشت کر رہا تھا، جس میں اس بچی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ زمر کے سامان کو اسامہ کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ بہت خوبصورتی سے کمرے کو سجایا گیا تھا، لیکن اسامہ اس بچی دلہن کو پا کر بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ زمر کو اس نظریے سے دیکھے گا۔ وہ دلہن کے روپ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی اسامہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک چھلانگ لگا کر بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے اسامہ کے گلے میں باہیں ڈال کر اس سے پوچھنے لگی، دیکھیں بھائی، میں دلہن بن کر کتنی پیاری لگ رہی ہوں، بالکل اپنی گڑیا کے جیسی۔ وہ اکثر ایسے ہی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر اس سے اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے کارناموں کی تعریف سنا کرتی، لیکن میجر اسامہ کو کبھی اس کی بڑھتی ہوئی عمر کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ وہ اسے بچی کی نظر سے ہی دیکھتا، لیکن آج جیسے ہی زمر نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تو اسامہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایک تو اس کا حسن ایسا تھا کہ سامنے والے کو چاروں شانے چت گرانے کے ہر طرح کے تیروں سے لیس تھا، اوپر سے وہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ میجر اسامہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کی باہیں اپنے گلے سے دور کی اور بولے، ہاں ہاں، میری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے، اچھے بچوں کی طرح اب ان کپڑوں کو چینج کرے گی اور آرام سے سو جائے گی۔ زمر بولی، نہیں نہیں، میں ابھی بالکل نہیں سوں گی، میں تو آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کروں گی، جیسے میری گڑیا کا دلہا کرتا ہے ویسے ہی میرے دلہا تو آپ ہے نا، تو کیا آپ مجھ سے باتیں نہیں کریں گے؟ میجر اسامہ نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا اور سوچا، ہائے رے میری قسمت، آج کی رات کے خواب نہ جانے لوگ کیسے کیسے سجاتے، اور میں اتنی حسین بیوی پانے کے باوجود بھی تشنہ لب بھی رہ جاؤں گا۔ نہ جانے کب تک میرے صبر کا امتحان ہونے والا ہے۔ زمر کے منہ سے ننھی ننھی باتیں سنتے ہوئے اسامہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ زمر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے دیوانی ہو رہی تھی اور وہ بالکل تیار نہیں تھی اپنے کپڑے بدلنے کے لیے۔ جب اسامہ واش روم سے کپڑے چینج کر کے باہر نکلا، زمر کو اسی حلیے میں دیکھ کر وہ بولا، زمر، تم نے ابھی تک کپڑے چینج نہیں کیے؟ میں نے کہا تھا نا سونے والا ڈریس پہنو۔ بولی، نہیں نہیں، میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، اتنی جلدی میں ان کپڑوں کو چینج نہیں کروں گی، یہ تو میرے فیورٹ کپڑے ہیں، اب میں یہی پہن کے سوں گی۔ اسامہ نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے پیار سے لاڈ سے کپڑے چینج کرنے کے لیے راضی کیا اور وہ منہ بسورتے ہوئے کپڑے چینج کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ جیسے وہ کپڑے چینج کر کے واش روم سے باہر آئی، اسامہ کو بیڈ پر لیٹا ہوا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور بولی، اسامہ بھائی، کیا آپ آج سے اسی بیڈ کے اوپر سویا کریں گے میرے ساتھ اور میری ٹیڈی بیئرز کے ساتھ؟ ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر ہمیشہ اس کی گود میں رہتا۔ اسامہ اٹھ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑتے ہوئے بولا، زمر، جب گڈے اور گڑیا کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ گڑیا اپنے گڈے کو بھائی نہیں بولتی، اور آپ نے اپنی یہ غلطی سب سے پہلے صحیح کرنی ہے کہ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، اب تو میں آپ کا شوہر ہوں نا، اور آپ میری بیوی ہیں، اور بیوی شوہر کی ساری باتیں مانتی ہوتی ہے۔ آپ بھی اچھی بیوی ہو نا؟ بولی، ہاں ہاں، میں بھی اچھی بیوی بنوں گی جب آپ میرے لیے چاکلیٹس اور کینڈیز ٹائم پر لے کر آیا کریں گے نا، پر آپ تو گھر پر ہی نہیں ہوتے، اتنے دنوں کے بعد آتے ہیں، میں کسی سے پھر چاکلیٹس اور ٹافیاں لیا کروں گی۔ اسامہ بولا، زمر، آپ کی پہلے بھی چاکلیٹس اور کینڈیز بابا جان لے کر آتے ہیں نا، ایسے ہی ساری چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی، اس لیے آپ پریشان نہ ہو اور آرام سے سو جائیں۔ اس سے پہلے زمر اپنی دادوں کے ساتھ سوتی تھی، ان سے لپٹ کے، اور آج وہ اسامہ کے کمرے میں تھی۔ وہ بولی، مجھے تو دادوں کے پاس سونا تھا، لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ اسامہ بولا، کوئی بات نہیں، پہلے آپ دادوں کے پاس سوتی تھی، آج سے آپ میرے ساتھ سو جائے، دادو بہت خوش ہوں گی کہ آج آپ اپنے گڈے کے ساتھ اس کے کمرے میں سوئیں گی۔
اس لیے ان کو پریشان مت کرنا۔ اس ٹائم زمر ضد کرنے لگی، نہیں میں دادو کے ساتھ ہی سوؤں گی، میں جب تک ان سے لپٹ کر نہ سو جاؤں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آج کی رات واقعی میجر اسامہ کی قوت برداشت کو آزمانے کی رات تھی۔ انہوں نے ریموٹ سے کمرے کی لائٹ ڈم کی اور اسے بولے، زمر چپ کر کے سو جاؤ، میں ہوں نا کمرے میں، کچھ نہیں ہوتا۔ لائٹ ڈم کرنے کی دیر تھی کہ زمر نے اچانک ہی میجر اسامہ کے اوپر چھلانگ لگائی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ نہیں نہیں، میں اس طرح سے نہیں سو سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میجر اسامہ کے دل کی دھڑکنیں ایک دم ہی تیز ہوئی تھیں۔ بھرپور جوان لڑکی کا جسم جیسے ہی اس کے جوان جسم سے ٹکرایا تو اس کا دل اور دھڑلے سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نرم جوان دھڑکنوں کا لمس جب ان کے سینے سے لگا تو اس کے جوان جذبات نے سر ابھارا تھا۔ بے چین ہوتے ہوئے انہوں نے زمر کو اپنی آغوش میں بھرا اور اچانک ہی اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں دباتے ہوئے اپنے مزور جذبات کے آگے مجبور ہوئے، زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرتے ہوئے وہ اسے تڑپنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اچانک اس بات کا احساس ہوتے ہی وہ جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھے اور اسے چھوڑتے ہوئے پیچھے ہو گئے۔ زمر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، گندے بچے ایسے کرتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس کا پلان بن رہا تھا اونچی آواز میں راگ الاپنے کا۔ اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھتے ہوئے میجر اسامہ کو فوراً احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ تو بچی ہے، بے شک اس کا جسم جوان ہے، لیکن وہ اس رات کے تقاضے نہیں سمجھتی۔ فوراً اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر بولے، نہیں نہیں، اچھے بچے ایسے نہیں روتے، رات کے ٹائم بھوت آ جاتے ہیں۔ بھوت کے نام پر وہ فوراً ایک ہی بار پھر میجر اسامہ کے سینے سے لگی۔ آہستہ سے بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں رات کو بھوت آ جاتے ہیں اگر کوئی بچہ اونچی آواز میں روئے؟ میجر اسامہ بولے، ہاں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، بہت بڑے بڑے بھوت آتے ہیں اور پھر چھوٹے بچوں کو اکثر رات میں اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں جو بڑوں کی بات نہیں مانتے۔ دل ہی دل میں انہوں نے توبہ کی تھی کہ میری توبہ جو میں پھر سے اس لڑکی کو اس طرح سے ٹچ کروں، لیکن اس کی قربت میں وہ اپنے جوان جذبات کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ نہ تو وہ اٹھ کر صوفے پر جا سکتے کیونکہ زمر اکیلے میں سو ہی نہیں سکتی، اس کو دادوں کے ساتھ لپٹ کر چھوٹے بچوں کی طرح سونے کی عادت تھی۔ ایسے ہی میجر اسامہ نے اسے بہلا پھسلا کر سلانے کی کوشش کی تھی۔ درمیان میں اس کا ٹیڈی بیئر رکھتے ہوئے بولے، اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے، تم بہادر بھی ہو گئی ہو پہلے سے، اب تم اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ سوگی بالکل ویسے ہی جیسے دادوں کے ساتھ لپٹ کر سوتی ہو۔ اور وہ بھی کسی حد تک میجر اسامہ کی بات کو مانتے ہوئے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بولی، میرے سر میں ہاتھ پھیریے نا، دادو میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوتی ہے تو پھر میں آرام سے سو جاتی ہوں۔ میجر اسامہ نے اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور نہ جانے کب وہ معصوم نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ سوئی ہوئی معصوم سی پری کو میجر اسامہ غور سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کاش کہ زمر تم اپنے حال میں ہوتی تو آج یہ رات کتنی حسین ہوتی، مجھ پر یوں قیامت نہ ڈھاتی۔ وہ آہستہ سے جھکے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی اور اسے سیدھا کر کے لٹاتے ہوئے اس کے اوپر بلینکٹ دیتے ہوئے خود صوفے پر چلے گئے۔ وہ مزید اس قیامت خیز حسن والی لڑکی کی قربت میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بیڈ سے چلے گئے۔ جب صبح اذان کے ٹائم میجر اسامہ کی آنکھ کھلی تو وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی، پورے بیڈ پر پھیل کر۔ اسے دیکھ کر میجر اسامہ کے لبوں پر بہت پیاری سی مسکراہٹ پھیلی۔ بولا، اب دیکھتے ہیں زندگی کب تک ہمیں اور آزماتی ہے۔ میجر اسامہ تقریباً 10 دن کی چھٹیاں آیا تھا۔ اس کی بہن بھی آئی ہوئی تھی جس کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ زمر سارا دن حلیمہ کے ساتھ ہی رہتی۔ اس کے بڑے سارے پیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی کہ ہمارے گھر بھی ایک چھوٹا سا منا آنے والا ہے۔ اچانک ہی 2 دن کے بعد حلیمہ کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، اور جب وہ گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا منا بھی تھا جس کو دیکھتے ہی زمر خوشی سے دیوانے ہوئی تھی اور وہ خوشی سے اسے جلدی جلدی اپنی گود میں اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ تو حلیمہ نے ایک دم چیخ ماری اور بولی، زمر یہ تم کیا کر رہی ہو؟
تم اس کو سنبھال نہیں سکو گی، یہ گر جائے گا، اسے چوٹ لگ جائے گی۔ حلیمہ کے اس طرح روکنے پر زمر کی نیلی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ وہ دادو کی طرف منہ بسورتے ہوئے بولی، دادو مجھے نہیں پتا، مجھے بھی منع کو اٹھانا ہے اور پیار کرنا ہے۔ سبھی خوف زدہ تھے کہ وہ تو خود چھوٹی سی بچی ہے، نہ جانے بچے کو سنبھال پائے کہ نہ، اس لیے اس کی بچگانہ بات کو کسی نے اہمیت نہیں دی۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میجر اسامہ نے جب اسے اس طرح روتی ہوئی دیکھا، بے چینی سے اس کی طرف بڑھے اور بولے، کیا ہوا میری گڑیا کو؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہے؟ زمر بولی، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی منع کو پیار کرنا تھا، لیکن حلیمہ آپا نے مجھے منع کو گود میں لینے نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے سب کے شکوے میجر اسامہ سے کرنے لگی تھی، کیونکہ دادو کے بعد سب سے زیادہ عزیز اسے میجر اسامہ ہی رکھتے۔ ویسے تو سارے گھر والے ہی اسے پیار کرتے، لیکن اسامہ اس کی جائز ناجائز خواہشات بھی شروع سے ہی پوری کرتے آئے تھے، اس لیے وہ روتے ہوئے اپنا دکھ اسی سے بیان کر رہی تھی۔ بولے، کوئی بات نہیں، میں حلیمہ کو کہتا ہوں، وہ تمہیں گود میں لینے دے گی۔ منع کو تم اس طرح رو تو مت۔ بولا، چلو آؤ میرے ساتھ، میں ابھی تمہیں منع لے کر دیتا ہوں۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر حلیمہ کے کمرے میں لے کر گیا، جہاں پر سارے گھر والے موجود تھے، اور بولا، حلیمہ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو زمر کیسے رو رہی ہے، اسے اپنے پاس بٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے بیبی کو اس کی گود میں ڈال دو تاکہ یہ رونا تو بند کرے نا۔ حلیمہ کی جان پر بن گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بھائی کو اس کی بات کو مانتے ہوئے زمر کو اپنے پاس بٹھایا اور پھر نہایت آرام سے بیبی کو اس کی گود میں لٹا دیا۔ بیبی کو اس طرح سے اپنی گود میں لٹانے کے بعد وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ آرام سے بیبی کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی، آپ بھی، اس کا سر کتنا سافٹ ہے، بالکل میرے ٹیڈی بیئر کی طرح۔ اس کی معصوم بات سنتے ہوئے سب کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ حلیمہ بولی، ہاں، ٹیڈی بیئر اگر نیچے گر جائے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بیبی اگر نیچے گر جائے تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے، بیبی کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے بیبی کو ماما سے دور نہیں کرتے۔ تم ابھی چھوٹے بیبی خود ہو نا، اس لیے اس بیبی کو اس کی ماما کو دے دو، جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا نا پھر تمہارے ساتھ کھیلے گا۔ زمر کسی قیمت پر بیبی کو واپس نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن سب کے پیار سے سمجھانے پر اس نے حلیمہ کو بیبی واپس کیا۔ پھر بھی وہ دل سے ناخوش تھی اور بار بار اس کی سوئی ایک ہی بات پر اٹک رہی تھی۔ حلیمہ آپا کی بھی شادی ہوئی تھی اور ان کو بھی بیبی مل گیا، میری بھی شادی ہوئی ہے پر مجھے میرا بیبی کب ملے گا؟ اس بات کا ذکر اس نے اپنی دادو سے کر دیا اور بولی، دادو جب حلیمہ آپی ہاسپٹل جا کر اپنا بیبی لے کر آئی ہیں تو مجھے بھی ہاسپٹل جا کر اپنا بیبی لے کر آنا ہے۔ دادو چلے نا میرے ساتھ، مجھے بھی بیبی لے دیں۔ دادو بیبی کہاں سے ملتا ہے؟ ہاسپٹل سے ہی ملتا ہے نا دادو؟ اس کے معصوم پر سوالوں پر ہنستے ہوئے بولے، ارے باولی، ہاسپٹل میں بیبی ایسے ہی نہیں ملتے، پہلے اللہ میاں بیبی کی ماما کو دیتا ہے اور پھر ہاسپٹل والے ماما کو دیتے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے زمر کا دماغ ابھی بہت چھوٹا تھا، وہ بار بار ایک ہی گردان کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا بیبی چاہیے، مجھے بھی لے کر دو۔ دادو نے ہنستے ہوئے سے کہا، یہ تو تمہیں اسامہ ہی لے کر دے سکتا ہے۔ اس بات کا ذکر رات کو سب سے چھپ کر اپنے شوہر سے کرتے ہیں، پھر وہی اپنی بیبی کو بیبی دلاتا ہے۔ دادو کی باتیں دھیان سے سنتے ہوئے وہ حیران ہوئی، بولی، سچ دادو، اسامہ مجھے بیبی لا دیں گے نا؟ دادو بولی، ہاں کیوں نہیں، بس وہ جو بولے گا وہ کرتی جانا اور آگے سے رونا بالکل مت۔ وہ حیران پریشان کہ میں کیوں روں گی، مجھے تو خوش ہوں گی جب مجھے بیبی ملے گا۔ دادو ہنستے ہوئے بولے، چلو ٹھیک ہے، خوش ہونا، لیکن اسامہ سے بیبی مانگو، وہی تمہیں دے گا، اور اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، تو پھر بیبی نہیں ملتا۔ دادو کی باتوں پر پکی ہوتی وہ فوراً اٹھی تھی۔ اسامہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرنے کے لیے دادو نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور بولی، پگلی، کہیں رات کو بولا ہے، میں نے ابھی سب کے سامنے جا کر شروع نہ ہو جانا، اکیلے میں بات کرتے ہیں اپنے کمرے میں، وہ بھی رات کے وقت، اور خبردار جو کسی کے سامنے بات کی، نہیں تو بیبی نہیں آتا، پھر وہ روٹ جاتا ہے۔ دادو کی بات پر وہ ایسے پہرا دے رہی تھی جیسے واقعی اگر اس نے کسی کے سامنے یہ بات بول دی رات ہونے سے پہلے تو بیبی اس کے پاس پھر کبھی نہیں آئے گا۔ پریشان لاؤنج کے چکر کاٹتی ہوئی
رات ہونے کا بے صبری سے انتظار کری تھی۔ اسامہ اس کی اس حالت پر کافی حیرت سے اس کی چپ کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اس کی چپ دیکھ کر خاموش تھا کہ چلو کسی بات پر تو زمر کی چلتی زبان کو بھی لگام لگی، نہیں تو میرا سر کھائے گی کہ مجھے آپی حلیمہ کے بیبی سے کھیلنے، اور میں بار بار اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ بھی چپ کر کے اپنے کام میں مصروف ہوا۔ آج تو زمر نے کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا تھا۔ شام ڈھلتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور میجر اسامہ کا بے صبری کے ساتھ کمرے میں انتظار کری تھی۔ پھر بھی اپنے کاموں سے وہ فارغ ہوتے ہوئے میجر اسامہ کو کمرے میں آتے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا، جھٹ سے زمر نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ اچانک افتاد پر میجر اسامہ بوکھلا کر رہ گئے اور بولے، ارے زمر، کیا ہو گیا ہے؟ بولے، آپ نے اتنی دیر کیوں کی آنے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میری گڑیا میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ بولی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے جو لڑکی شادی ہونے کے بعد رات میں اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اس طرح سے رازداری کے ساتھ اسے یوں بات کرتے دیکھ کر میجر اسامہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بولے، اچھا، تو میری گڑیا نے ایسی کون سی بات کرنی ہے جو شادی کے بعد اپنی شوہر سے کی جاتی ہے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ ایسے ہی اپنے باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالے ہوئے اسے لپٹتی جا رہی تھی اور میجر اسامہ کے صبر کو آخری حدوں تک آزما رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بہکتے، انہوں نے آہستہ سے زمر کو خود سے الگ کیا اور بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولے، ہاں تو آرام سے بیٹھ کر مجھے بتا، کون سی بات کرنی ہے تم نے مجھ سے؟ بولی، جیسے حلیمہ آپی کی شادی ہوئی تھی اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہاسپٹل سے جا کر اپنا بیبی لے کر آئیں گی، بالکل ایسے ہی مجھے بھی اپنا بیبی چاہیے۔ میری بھی تو شادی ہو گئی ہے نا۔ اب اس کی بات سن کر میجر اسامہ نے اپنا سر پیٹا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے، جو روکنے کی کوششوں کے باوجود بھی ان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ بولے، میری گڑیا تو ابھی خود چھوٹا سا بیبی ہے، بیبی بڑے لوگوں کو ملتا ہے، چھوٹے بچوں کو نہیں۔ وہ بولی، نہیں، جن کی شادی ہوتی ان کو بیبی ملتا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے بھی میرا بیبی چاہیے، میری بھی تو شادی ہو گئی ہے۔ میجر اسامہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کس طرح سے سمجھائے۔ بولے، یہ دیکھو، یہ ٹیڈی بیئر، یہ آپ کا بیبی ہے، بچوں کا بیبی یہی ہوتا ہے، اور اب مجھے تنگ مت کرو، چپ کر کے سو جاؤ۔ میجر اسامہ کے اس طرح دو ٹوک جواب پر وہ بھی سخت سے لہجے میں سن کر زمر نیل کو نین کٹورے پانیوں سے لبریز ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر میجر اسامہ بے چین ہو کر اس کی طرف مڑے اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، دیکھو زمر، چھوٹے بچے یوں ضد نہیں کرتے، بڑوں کی بات مانتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بیبی لے کر دوں گا، تم تھوڑی سی بڑی ہو جاؤ، جب تم بیبی سنبھالنے کے قابل ہو جائے گی تو میں تمہیں بیبی لے کر دوں گا، وہ تمہارا اور میرا بیبی ہوگا جس سے ہم مل کر کھیلا کریں گے۔ زمر بولی، سچ؟ آپ وعدہ کریں مجھ سے؟ بولا، ہاں ہاں، میں وعدہ کر رہا ہوں، اور تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے یوں بلا وجہ تنگ نہیں کرو گے۔ آئندہ اگر تم نے میرے کہنے کے مطابق عمل کرتی رہی، میری بات مانتی رہی، تو بہت جلد تمہیں بیبی لے کر دوں گا۔ زمر نے آنکھیں بند کر کے میجر اسامہ کی باتوں پر لبیک کہا۔ بولے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ۔ زمر نے آگے سے کوئی بات نہیں کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ اس کو اس طرح سے بے چین دیکھ کر میجر اسامہ بولے، زمر، کیا کوئی پریشانی ہے؟ بولے، ہاں، مجھے اکیلے میں نیند نہیں آتی، میرے بالوں میں، میرے سر میں ہاتھ پھیرے نا۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے میجر اسامہ اس کے ساتھ لیٹے اور اچانک سے اسامہ کے ساتھ لپٹتے ہوئے سینے پر اپنے سر کو رکھ گئی تھی۔ میجر اسامہ کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ یہ لڑکی بار بار ان کے ضبط کو آزما رہی تھی، لیکن انہوں نے جی کڑا کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور چند منٹوں کے اندر ہی اندر زمر سو چکی تھی۔ اس کو بیڈ پر سیدھا کرتے لٹاتے ہوئے وہ اس کی معصوم خواہش کو سوچتے ہوئے مسکرائے۔ بولے، کاش زمر، تم جلد صحیح ہو جاؤ تو تمہاری یہ خواہش میں چٹکیوں میں پوری کر دوں گا۔ میں تو خود بے چین و بے قرار ہوں تم پر اپنے پورے حق استعمال کرنے کے لیے،
اور وہ جا کر صوفے پر لیٹا۔ نہ جانے کب ان کو نیند آ گئی۔ آج ان کی آخری چھٹی تھی اور انہیں واپس جانا تھا۔ دادو نے بہت ضد کر کے زمر کو بھی ان کے ہمراہ کیا۔ میجر اسامہ کے پاس اپنا گھر موجود تھا، بس وہ زمر کی ذمہ داری لینے سے گھبرا رہے تھے کہ وہ تو خود ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ کیسے تنہا اس کا خیال رکھیں۔ حالانکہ ان کی ڈیوٹی بھی کرنی۔ اس پریشانی کا حل دادو نے یہ نکالا کہ آیا کو اس کے ساتھ کر دیا۔ 24 گھنٹے وہی زمر کا خیال رکھے گی۔ زمر بھی بے انتہا خوش تھی۔ دادو سے بار بار سمجھا رہی تھی کہ تم نے بیبی اسامہ سے لینا ہے، وہی تمہیں بیبی دے سکتا ہے۔ اب جب واپس آؤ گی تو بیبی لے کر آنا۔ دادو کی بات پر پکی ہوئی وہ خوشی خوشی اسامہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی کہ وہ اسے بیبی لے کر دیں گے۔ جب اسامہ زمر کو لیے ہوئے اپنے آرمی والے بنگلے پر پہنچا تو وہ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، آپ یہاں پر اکیلے رہتے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا رات کو؟ کوئی بھوت نہیں آتا؟ اس کی معصوم باتوں پر ہنستے ہوئے اسامہ بولا، نہیں، بھوت مجھ سے ڈرتے ہیں۔ وہ بولی، اچھا، اسی وجہ سے آپ اکیلے رہتے، مجھے بھی بھوتوں سے بچا لیں گے نا؟ بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم تو میری چھوٹی سی گڑیا ہو، تمہیں بھلا میں بھوتوں کو کیسے دے سکتا ہوں۔ آج ان کو آئے ہوئے 5ویں رات تھی اور اچانک ہی رات کے کسی پہر زمر نے اپنے اوپر پانی گرا لیا۔ اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ سردی کی وجہ سے کانپتی ہوئی وہ اسامہ کو جگا رہی تھی، اٹھے نا، میرے کپڑے گیلے ہو کے، ان کو چینج کروا دیں۔ رات کے اس پیر اچانک زمر کو بولتے ہوئے سن کر اسامہ جلدی سے اٹھا اور بولا، کیا ہوا زمر؟ بولی، وہ میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی تو میرے اوپر پانی گر گیا، میرے کپڑے گیلے ہو گئے، آپ چینج کروا دیں۔ پریشان نظروں سے اس نے زمر کی طرف دیکھا اور بولا، تم کپڑے چینج کر لو نا، الماری میں پڑے تو ہیں۔ وہ بولی، نہیں، مجھے نہیں کرنے خود چینج۔ بولا، اچھا، میں آیا کو بلا کر لاتا ہوں، وہ تمہارے کپڑے چینج کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے اٹھا، اچانک اسے خیال آیا کہ آیا کی طبیعت تو صبح سے خراب ہے، اس ٹائم ان کو بے آرام کرنا مناسب نہیں، اس لیے جھجکتے ہوئے اس نے زمر کے کپڑے چینج کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ اٹھ کر الماری سے اس کے کپڑے نکالے اور بولا، چلو اب ان کو چینج کرو۔ زمر معصوم بچوں کی طرح اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے بولی، لو، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی، اب آپ میرے کپڑے چینج کروا دیں۔ اس کی معصومیت پر اسامہ کی ہنسی نکلی۔ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر زمر نے اچانک اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور بولی، ویسے مجھے یاد آیا، مجھے تو آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ بولا، اب اس ٹائم تمہیں کون سی ضروری بات کرنی ہے؟ بولی، مجھ سے وہ بیبی والی بات، مجھے پتا ہے شوہر ہی بیوی کو بیبی دے دے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کی بات مانوں گی تو آپ مجھے بیبی دیں گے۔ بولا، ہاں، تو میں کب مکرا ہوں، میں تمہیں بیبی دوں گا نا جب تم تھوڑی بڑی ہو جاؤ گی۔ وہ بولی، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی شادی ہوتی ہے اور میں بھی بڑی ہو گئی ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے بیبی چاہیے۔ رات کے اس پہر اس کے ہوش ربا حسن کے سامنے اسامہ کا اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل تھا۔ آخر وہ کب تک اپنی خواہشات کے سامنے بند باندھتا تھا؟ تو وہ ایک بھرپور مرد اور زمر بھی 18 سال کی تھی۔ اسامہ کا خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے زمر کے کپڑے ایک سائڈ پر رکھے اور آنکھوں میں خمار بھر کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولے، تمہیں واقعی بیبی چاہیے نا؟ بولی، کب سے تو مانگ رہی ہوں بیبی۔ اسامہ بولا، بیبی لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، کیا تم وہ تکلیف برداشت کر لو گی؟ زمر نے معصومیت سے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور بولی، بیبی کے لیے میں کچھ بھی کر لوں گی، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ مدہوش ہوتا ہوا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں بے حال ہو رہا تھا۔ بولا، اچھا تو پھر تم روگی تو نہیں؟ وعدہ کرو مجھ سے۔ بولی، وعدہ؟ میں بالکل نہیں روں گی، میں تو خوش ہوں گی کہ مجھے بیبی مل رہا ہے۔ بولا، اچھا پھر میں جو کرتا چاہوں گا مجھے روکنا مت۔ بیبی لینے کے لیے سب سے پہلے میاں بیوی دونوں کے اپنے اپنے پہناوے ریموو کرنے پڑتی ہیں، اور یہ کہتی اس نے آہستہ سے زمر کی شرٹ ریموو کی۔ اس کے بھرپور نسوانی حسن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ ریموو کی۔ ایسے ہی سارے پردے ہٹانے کے بعد وہ زمر کے اوپر چھانے لگا تھا۔ زمر اسامہ کے اس نئے روپ کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی، لیکن اسامہ نے
مخمور لہجے میں اس کے کانوں میں یہی بات بولی، بیبی لینا ہے نا تو چپ کر کے لیٹی رہو، میں تمہیں وہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر بیبی لینا ہے تو کوئی آواز نہ آئے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس پر اپنی مرضیاں چلانے لگا، اسے بے چین کرتے ہوئے اس کے انگ انگ پر اپنے پیار کی مہریں لگاتا ہوا۔ اپنے جذبات کو اتنا عرصہ کنٹرول کرنے کے بعد آج وہ ان پر بندہ بند توڑ گیا۔ اپنی طرف سے بہت احتیاط کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو نرمی سے اس کی گہرائیوں میں اتار گیا۔ زمر کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے جلدی سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولا، بیبی بھاگ جائے گا، نہیں تو مجھے کرنے دو، تمہارے شور کی آواز سے بیبی بھاگ جائے گا۔ بس اس کا یہ بولنا تھا کہ پھر اسے زمر کی کوئی آواز نہیں آئی تھی، بس آنسو، سسکیاں، گھٹی گھٹی سی چیخیں جن کو روکنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے پوری کوشش سے اپنی آوازوں کو روک رہی تھی، اور اسامہ اس کو اپنی محبت میں پور پور بھی کھوتا اس کے تن من کو اپنا گیا تھا۔ اس کو اپنے آپ میں سمیٹتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، بس اب میری جان نے میری بات ماننی ہے، کچھ دن ہم روز یہ کریں گے اور پھر بہت جلد تمہیں بھی میں ہاسپٹل سے بیبی لے کر دوں گا۔ پہلی بار تھوڑا درد زیادہ ہوا ہے، اب آہستہ آہستہ جب ہم روز کریں گے تو یہ درد ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ بہت جلد تمہیں بیبی مل جائے گا۔ وہ ہر بار زمر کو بیبی کا بہلاوا دے کر اسے روز اپنے اس عمل کا عادی کر گیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ہی زمر کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں لہرا گئی۔ جب وہ شدید پریشانی کی حالت میں اسے ہاسپٹل لیے پہنچا، ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی اسے سن کر وہ بے انتہا خوش ہوا، کیونکہ زمر ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر جب اس نے زمر کو سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ بولی، بیبی کہاں ہے؟ پھر میں نے تو بیبی کی آواز بھی نہیں سنی۔ اسامہ ہنستا ہوا بولا، زمر، بیبی چند مہینوں کے بعد خود ہی تمہیں مل جائے گا، ابھی تو بیبی نے ٹکٹ کنفرم کروائی ہے، ابھی وہ پلین میں بیٹھا آہستہ آہستہ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ جب یہ خبر اس نے اپنی والدہ اور دادوں کو سنائی تو وہ خوشی سے نہال ہوئی اور بولی، زمر کو لے کر جلدی گھر آ جاؤ، اس کا اکیلے یوں رہنا صحیح نہیں ہے۔ دادوں کی بات مانتے ہوئے وہ اگلے ہی دن واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ راستے میں اچانک ہی ان کی گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی کا بہت ہولناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی زمر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ لاکھ اس کے ہاتھ پاؤں ملے، لاکھ اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کو تو جیسے ہوش آنا ہی نہیں تھا۔ فوراً ہی اسے قریبی ہاسپٹل میں لے کر گئے، جہاں ڈاکٹرز نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ اسامہ نے گھر بھی فون کر دیا تھا۔ دادو، بابا اور ماما فوراً ہی ہاسپٹل کے لیے نکلے، کیونکہ یہ سب گھر کے قریب ہی ہوا۔ وہ سب ہاسپٹل پہنچے۔ جیسے ہی زمر کو ہوش آیا، اس نے اپنے پاس سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا تھا وہ میجر اسامہ کا پریشان چہرہ تھا۔ بے ساختہ زمر نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی موجودگی کا احساس کیے بغیر اسامہ کے ساتھ لپٹ کر زور زور سے رونے لگی اور بولی، مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے آج آپ کو کھو دیا ہے۔ اسے یوں ہوش مندانہ انداز میں بات کرتے ہوئے سن کر سبھی حیران ہوئے تھے۔ جب وہ دادو کو دیکھ کر ان سے بھی لپٹ کر رونے لگی، جیسے میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا دادو، میں کسی اور کو کھونا نہیں چاہتی دادو، میں مر جاؤں گی۔ سارے ہی جذباتی ہو رہے تھے اور دادو تو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ زمر کے اس طرح ہوش میں آنے کے بعد بیہیو کرنے پر سبھی خوش تھے۔ ڈاکٹر نے ان کو بتایا تھا کہ زندگی میں کوئی جذباتی جھٹکا ہی زمر کو اس کے حال میں لوٹا سکتا ہے، اور وہ جذباتی جھٹکا زمر کو لگ چکا ہے۔ میجر اسامہ پر تو جیسے شادی مرگ کی کیفیت آ رہی ہوئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمر کو سب کے سامنے سے اٹھا کر لے جائے۔ جب وہ گھر پہنچے اور میجر اسامہ کو رات کے وقت اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھ کر زمر تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا، وہ اس سے لپٹ کے اور بولے، میں نہیں جانتا میری گڑیا کو اس طرح سے ہوش آئے گا۔ یقین جانو اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بہت پہلے
یہ جھٹکا تمہیں لگوا چکا ہوتا۔ ہنستے ہوئے بولا، اور جیسے میں نے تمہیں بیبی دیا ہے نا، وہ تمہیں میں نے اب ہوش و حواس میں دینا تھا۔ کتنا مزہ آتا جب تم بھی اپنا حصہ ڈالتی۔ زمر شرارت سے بولی، تو اب مجھے کیا ہو گیا؟ اب بھی تو میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں نا۔ میجر اسامہ دیوانہ ہوا تھا۔ دونوں ہی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے کب ایک دوسرے میں گم ہوئے، انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ شب و روز کیسے گزرے تھے دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ کب 9 مہینے بیتے تھے اور زمر کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اچانک ڈاکٹر نے اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھمایا تھا، جسے تھام کر زمر کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میجر اسامہ بھی جذباتی سے بار بار زمر کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ اپنے ماں باپ بننے کی خوشی میں سب لوگ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آئے۔ رات ہوتے ہی میجر اسامہ کمرے میں زمر کے کان کے پاس جاتے سرگوشیانہ انداز میں بولے، زمر، دوسرا بیبی جب لینا ہوا مجھے بتانا۔ زمر دونوں ہاتھوں سے انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، مجھے کیا پتا تھا بیبی لیتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے، خبردار جو اب مجھ سے بیبی کے بارے میں کوئی بات کی۔ تو میجر اسامہ ہنستے ہوئے بولے، زمر، ایک بیبی تم نے مجھ سے لیا تھا، لیکن ایک بیبی اب میں تم سے لوں گا، تیار رہنا۔ جیسے ہی تم ٹھیک ہوتی ہو نا، ویسے ہی میں اپنے حصے کا بیبی تم سے لوں گا۔ جیسے میں نے پیار سے تمہاری بات مانی تھی، ویسے ہی تمہیں بھی میری پیار سے بات ماننی ہوگی۔ یہ سنتے ہوئے زمر کے گال شرم سے سرخ انگارہ ہوئے تھے، پر وہ دونوں ہاتھوں میں اپنے چہرے کو چھپا گئے۔ اس کی اس معصوم ادا پر میجر اسامہ کا بلند قہقہہ کمرے میں گونجا۔ بولا، میری شدتوں سے اب تم زیادہ دن دور نہیں رہ پاؤ گے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔